السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ذی الحج کے پہلے عشرے کی فضیلت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے دن میں افضل دن ذی الحج کے پہلے عشرے کے دن ہے۔ عرض کیا گیا کہ کیا جہاد کے ایام بھی اس کے مثل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے ایام بھی ان کے ہم مثل نہیں۔ ہاں، مجاہد جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کے ایام اس کے مثل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادت اللہ جل شانہ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرے کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت 1 سال کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ اور چاند رات کی نماز اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اول رات ذی الحج میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے بے شمار ثواب لکھیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 25 سال کی عبادات کا ثواب لکھیں گے، اور وہ مرنے سے پہلے بخشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینہ کی کسی رات کو پچھلی تہائی میں یعنی تہجد کے وقت 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں معوذتین 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار پڑھے۔ معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس جب دونوں ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی 1 بار سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ فلق اور 1 بار سورہ الناس، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور بعد نماز کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے: سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت لا الہ الا هو یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، سبحان ذی رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ و قدرتہ بکل مکان۔ اس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو عزت والی اور غلبہ والی ہے، پاک ہے قدرت والی اور بڑی بادشاہی والی ذات، پاک ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ کرتے ہیں اور موت دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ پاک ہے اللہ جل شانہ بندوں اور شہروں کے پروردگار، اور اللہ جل شانہ کو ہے تعریف بہت پاکیزہ مبارک حال پر۔ اللہ جل شانہ بہت بڑے بزرگ ہمارے رب ہیں، اور ان کی بزرگی اور قدرت ہر جگہ ہے۔ پھر جو چاہے دعا کرے، اس کے بعد جو چاہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ جیسا کسی نے حج کیا بیت اللہ حرمت والے کا، اور اللہ جل شانہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جو دعا مانگے گا اس کو عطا کی جائے گی۔ اگر 10 دنوں میں اسی ترتیب سے عبادت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو فردوس اعلیٰ میں داخل کریں گے اور اس کی ہر برائی مٹا دیں گے۔ اور اگر کوئی شخص اگلے دن کو 6 رکعت نماز اس طرح ادا کرے: پہلے 4 رکعت پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ عصر، اور دوسری رکعت میں 1 بار سورہ قریش، اور تیسری رکعت میں 1 بار سورہ کافرون، اور چوتھی میں 1 بار سورہ نصر۔ یہ یاد رہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ صورتیں پڑھنی ہیں، اور پھر سلام پھیرے، اور بعد نماز کے 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بیان کرنا چاہے تو بھی نہ کر سکے۔ جو شخص ذی الحج کے اشرا میں سورہ فجر پڑھے گا، اللہ جل شانہ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ آمین ثم آمین۔ ذی الحج کے روزوں کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اس مہینے کا برابر ہے ایک سال کے روزوں کے، اور کھڑا ہونا واسطے عبادت کے اس مہینہ کی 10 راتوں میں برابر ہے ثواب میں شب قدر کے۔ یعنی جو ان راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوگا اس کو شب قدر کی رات کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 1000 اونٹ قربان کرنے کے، اور اللہ جل شانہ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر ہوگا۔ 9 دن ذی الحج کے روزے کا اجر اس سے دگنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 8ویں ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ جل شانہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس نے یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، اللہ جل شانہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرفہ کے دن کا روزہ کفارہ کرتا ہے گزشتہ سال آنے والے سال کے گناہوں کا۔ یعنی جس نے 9 دن کا روزہ رکھا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، تو اس کا 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف اللہ پاک فرما دیں گے۔ اللہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔